إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ الکہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں نیکیوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں سب سے پہلے ان تمام باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں مال، اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ مال اور اولاد دونوں یہ دنیا کے اعتبار سے کیا ہیں؟ زیب اور زینت ہیں۔ جس کے پاس اولاد ہے وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی اولاد ہیں، اور جس کے پاس مال ہے وہ تو بدرجہ اولا پھر سینہ تان کر کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے۔
مال ہو یا اولاد ہو، یہ دنیا کی نعمت یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کو فنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ مال اور اولاد، اس کا کنیکشن کہاں تک ہے؟ دنیا کی حد تک۔ اس لیے کیا کہا؟ زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی یہ کیا ہے؟ زیب اور زینت۔ آگے جو نعمت کا ذکر اللہ نے کہا والباقیات الصالحات، جب نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے پہلے کیا کہا؟ الباقیات، یہ کیا ہیں؟ باقی رہنے والی ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے پاس اجر کے اعتبار سے بہت بھلی ہیں، بہتر ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی بھلی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر جو دوسرے ٹکڑے کے اندر ذکر کیا ہے باقیات الصالحات، مراد اس سے نیکیاں ہیں، بھلے کام ہیں، اچھائیاں ہیں، نمازیں ہوں، اذکار ہوں، تسبیحات ہوں، صدقہ خیرات ہوں، یہ سارے کی سارے کیا ہیں؟ یہ باقی رہنے والے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر یہ آگے جا کر مجھ کو اور آپ کو ملنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کیا کہا؟ والباقیات الصالحات۔ ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، میرے پاس، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے۔ اس سے مراد آیت کا پہلا ٹکڑا لے لیں، مال بھی ختم ہونے والا ہے، اولاد بھی ختم ہونے والی ہے، یا پہلے میں اور آپ چلے جائیں یا ہماری اولاد پہلے چلی جائیں، خاتمہ دونوں کا ہونے والا ہے، مال بھی کسی کا باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ کے پاس باقی رہنے والا کون سا عمل ہے؟ نیکیاں ہی ہیں۔ مگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر کل کو عطا کرے، اس کا مجھ کو اور آپ کو نفع ہو، فائدہ ہو، اس لیے ہی تو کرتے ہیں نا۔ اور یہی چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اس لیے کیا فرمایا؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، آپ کچھ بھی بھلا کام کرو اللہ کی خاطر، آگے بھیج دو، یہ آپ کو ملنے والا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ بھی آپ آگے کرتے ہو اپنے نفسوں کے لیے، تجدوہ عند اللہ، تم وہ اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جتنی بھی نیکیاں میں اور آپ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری بچی اور باقی رہنے والی ہیں۔ ہاں، اسی لیے اس کے تعلق سے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سبقت کرنا ہے، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہم نیکیوں کے پیچھے کم، مال کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ بھاگتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں وہ ہم سے چھوٹنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر باقی رہنے والا ہے، بھلے کام ہیں، نیکیاں ہیں، لہٰذا اس کو پانے کی کوشش کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر امت محمدیہ کی کیٹیگری کو بیان کیا ہے، کتنے طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے کتاب عطا کر رکھی ہے، ان میں تھوڑے کیسے ہیں؟ ظالم لنفسی، اپنے نفسوں پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔
تین کیٹیگری، تین طرح کے لوگوں کا اس امت کے تعلق سے، یا کتاب سے مراد اس سے پہلے بھی لوگ ہوں، کتاب یہاں مراد قرآن ہی ہے، اور قرآن کس کو عطا کیا گیا ہے؟ امت محمدیہ کو۔ تو تین طرح کے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جن کو کتاب عطا کی گئی۔ سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ جو اپنے جانوں پر کیا کرتی ہے؟ ظلم کرتی ہے۔ اور کیسے؟ اللہ کے احکام کے اندر کوتاہی کر کے، اس کے اندر سستی اور کاہلی کر کے، نہ فرائض کا احساس، نہ سنتوں کا احساس، نہ اللہ کے حکموں کی پابندی، کچھ بھی نہیں۔ سارے اللہ کے احکام کو توڑ کر، اس کو پسے پش ڈال کر، منمانی کی زندگی گزار کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے، جبکہ وہ کون سی ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی ہی ہے وہ کیٹیگری، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ منمانی کی زندگی، اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والی۔ دوسروں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دوسری کون سی ہے؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، میانہ رو۔ یہ ایسی ہے کیٹیگری کہ یہ اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتی ہے فرائض کی حد تک۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، الحمدللہ ہو گیا، بس مزید پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے رکھ لیتا ہوں الحمدللہ، سال میں 1 مرتبہ، تھوڑا بہت زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی کر لیتا ہوں۔ یہ میانہ رو، درمیانی والے، ان کے اندر مزید حاصل کرنے کی، مزید پانے کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، تھوڑا بہت کر کے ہی بہت مطمئن ہے۔ اور تیسرے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تیسرے کیا ہیں؟ نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی پابندی، نوافل کی بھی پابندی۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسے اپنی طرف سے نہیں، اس کے اندر اللہ کی مشیت اور مدد شامل حال ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مشیت سے جتنا بھی موقع ملا ہے اس کو غنیمت جان کر خوب کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں، خوب بھلائیاں کرتے ہیں، ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے، اس زندگی کو غنیمت جانے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ حقیقی مومن ہے۔ مومن کا معاملہ ہی ایسے، وہ اگر دنیا کو پاتے بھی ہیں، دنیا کو حاصل کرتے بھی ہیں، اس لیے تاکہ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو پالو۔ پتہ ہے دنیا دار جو ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ صرف بٹورتا ہے، جمع کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن حقیقی مومن دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کیوں نہ دے، لیکن اسی دنیا سے آخرت کو وہ پا لیتا ہے، غریب غربا کی مدد کر کے، دوست احباب کی مدد کر کے، اڑوس پڑوس والوں کی مدد کر کے، رشتہ داروں کی مدد کر کے، ساری انسانیت کی مدد کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو پاتا ہے۔ اور ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فضل ہے۔ 3 لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے کے تعلق سے کیا کہا؟ جو خوب نیکیاں کرتے ہیں نا، اور زندگی کا جو موقع ان کو ملا ہے اس کو غنیمت جان کر خالی بھلائیاں ہی بھلائیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقت میں سب سے بڑا فضل ہے۔ نیکی کیا ہے پتہ ہے؟ ویسے تو میں نے کہا نا شروع کے اندر باقیات الصالحات سے مراد، اگر آپ تشریح دیکھو گے اس میں تلاوت بھی آ گئی، نمازیں بھی آ گئی، ذکر و اذکار بھی آ گئی، تسبیحات، سارے جتنے بھلے کام ہیں آ گئے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا،
اللہ کے رسول وسلم بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، نیکی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک لفظ کے اندر بتا دیا، البر البر حسن الخلق۔ حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے، یاد رکھیں۔ جس کے کیریکٹر اچھے ہوتے ہیں نا، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اندر اچھے عادات اور اطوار ہوتے ہیں، وہ بھلے کام کے اندر کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ سبقت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، نیکی کو وہ ہلکا جانتا نہیں ہے۔ اس لیے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھے اخلاق کو، اچھے عادات اور اطوار کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا پڑے گا۔ اچھے اخلاق والا بھلے ہی نیکیاں اگر کم بھی کرتا ہے، لیکن اچھی صفت والا ہونے کی وجہ سے کل کو جنت کے اندر اس کو جو درجہ حاصل ہونے والا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا فرمایا؟ ان الرجل، ایک آدمی، کون سا؟ اچھے اخلاق والا، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کل کو وہ جنت کے اندر کون سا درجہ پانے والا ہے؟ دن بھر روزہ رکھنے والا اور رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرنے والا، نوافل روزوں کا پابند اور تہجد گزار۔ ان کے تعلق سے بہت سارے فضائل آئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن خالی حسن اخلاق کی وجہ سے یہ درجہ اس کو ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی نیکی اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ نیکی حقیقت میں کوئی چھوٹی ہوتی نہیں ہے۔ وہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، میرے اور آپ کی سمجھ ہے یہ چھوٹا کام ہے، چھوڑو، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ نہیں، چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، اچھے کام کو کبھی بھی ہلکا مت جانو۔ اور آگے کیا فرمایا دیکھو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، مسکراتے ہوئے بھائی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، بہت نیکیاں کرنے والے، بہت تلاوت کرنے والے، لیکن چہرے کے اوپر ہنسی ہی نہیں رہتی۔ جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ابھی مجھ سے لڑنے والا آپ سے لڑنے والا ہے نا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا رہتا تھا۔ اگر کبھی اللہ کے رسول کے چہرے پر غصہ آیا ہے تو صرف اس وقت کہ جب اللہ کے رسول کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اگر دین کی پامالی ہوتی، جان بوجھ کر اگر کوئی دین کے اندر کوتاہی کرتا آپ کا ساتھی، تب جا کر آپ کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا؟ سرخ ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی دوران خطبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا؟ سرخ ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی برائی دیکھ لیا تو اس کا اظہار خطبے کے اندر کرتے تھے اور پھر وعید سنایا کرتے تھے کہ آپ یہ کر رہے ہو، کہیں اس طرح کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اور چھوٹی مت سمجھیں۔ چھوٹی سمجھنے کی غلطی کبھی کبھی ہم کو بڑی بڑی نیکیوں سے بھی کیا کرتی ہے؟ محروم رکھتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی نیکی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔
حال میں ایک شیخ گزرے ہیں یمن کے اندر. آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، لیکن بہت بڑی شخصیت، علامہ مقبل بن ہادی، بہت بڑی شخصیت ہے. یہی 20-22 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہوگا. ہمارے یہاں ایک شیخ آئے تھے تقریباً 2-3 سال پہلے، ان کے شاگرد شیخ علی نام کی، وہ اپنے استاد کے بارے میں بتا رہے تھے. بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، یہاں تک کہ یمن کے لوگ آج ان کا مقابلہ یا ان کا کمپیریزن کس سے کرتے ہیں پتہ ہے؟ امام شوکانی رحمہ اللہ سے. اور امام شوکانی کون ہے؟ ہم سبھی جانتے ہیں نا، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ علامہ مقبل کی خدمات اتنی ہے کہ اگر ان سے کمپیریزن، ان سے مقابلہ کیا جائے تو کم نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو نہیں سینکڑوں گھرانے جو شیعیت سے تبدیل ہو کر اس کو چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ قرآن سنت پر آ گئے. بدعات کو چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ قرآن سنت پر. آپ کہو گے یہاں نیکی کو چھوٹا ہلکا مت سمجھو کہہ کر یہ واقعہ کیا سنا رہے ہو؟ بتانا یہ چاہتا ہوں علامہ جو مقبل تھے بہت غریب کیا کہتے ہیں خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑے غریب خاندان کے تھے. چھوٹی سی عمر میں ہی ان کے گھر والوں نے ان کو کمانے کے لیے کہاں بھیج دیا؟ سعودی عربیہ کے اندر. عام طور پر ہم میں سے جتنے بھی سعودی جا کر آئے ہیں وہاں پر اگر تعداد آپ کثرت دیکھو گے یمنیوں کی ہی ہے، اس کے بعد بنگالیوں کی، پاکستانیوں کی آئے گی. جہاں بھی دیکھو گے نا آپ کو یمنی ہی ملیں گے. تو یہ بھی کمانے کے لیے ان کے گھر والوں نے، قریبی ہے سعودی عربیہ، بھیج دیا. یہ کمانے کے لیے گئے کہاں؟ سعودیہ کے اندر مکہ مکرمہ میں. اور کام کہاں جا کر کرنے لگے؟ ایک ہوٹل کے اندر صاف صفائی کا کام کرتے تھے. اب کسی ہوٹل میں کام کرتے تو بہت سارے مسافر وہاں آتے رہتے ہیں نا. ایسے ہی مسافرین میں سے کوئی مسافر وہاں آئے تھے، انہوں نے ان کو کتاب چھوٹی سی 1-2 ریال قیمت کی کتاب التوحید، شیخ عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے. شاید ہمارے یہاں کلیۃ البنات کے اندر کورس میں پڑھائی جا چکی ہے. بہت بہترین کتاب ہے. اس کے ابواب اگر آپ دیکھو گے نا زندگی بدل جائے گی. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، ساری چیزوں کو کھول کھول کر انہوں نے بیان کیا ہے. اور ایسا نہیں جیب کی باتیں نہیں ہیں. کون سی روشنی میں؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں. بڑی تفصیلی کتاب ہے. تو کسی نے کہ ان کو علامہ مقبل کو تحفتاً دے دی. یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں وہاں پر. کتاب لے لیا اور پڑھنا شروع کیا. کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا اتنی پیاری کتاب ہے، لیکن جتنی باتیں اس کتاب کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری خرافات کہاں ہیں؟ اپنے ملک کے اندر ہیں. شرک کیا ہے دیکھا، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں. بدعات کیا ہے دیکھا، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں. لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں. کلمہ توحید کو انہوں نے سمجھایا ہے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم عربی قوم ہیں. اسی وقت ٹھان لیا، ارادہ کر لیا کہ مجھے ابھی کمانا نہیں ہے بلکہ علم دین حاصل کرنا ہے. چلے گئے مدینہ، جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لے کر وہاں سے علمیت، فضیلت، جو کچھ بھی ہے ڈگریاں حاصل کی، اور پھر وہاں سے ترقی کرتے گئے اور وقت کے بہت بڑے علامہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت ساری خدمات ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی، فتاوے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی. کہنا یہ چاہتا ہوں جس آدمی نے ان کو 1 ریال کی کتاب ہاتھ میں تھمائی، روزے محشر وہ دیکھے گا کہ 1 ریال کی کتاب کتنی بڑی بن کر اس کے سامنے آئے گی. اندازہ لگاؤ گے؟ اس نے تو تحفتاً دے دی، لیکن اس انسان کی زندگی بدل گئی اور اس سے لاکھوں لوگ کہاں پر آ گئے؟ ہدایت پر آ گئے، گمراہی چھوڑ کر. بھلے وہ 1 ریال کی کتاب خلوص سے دیا تھا، اتنے بڑے علامہ وہ بن گئے پڑھ کر، اور پھر ان سے کتنے سارے لوگ. تو جتنے وہ کریں گے نا، الدال علی الخیر کفاعلی، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی جتنا کہ کرنے والے کو. میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ایک انسان ہدایت پر آ گیا،
اس کو اس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ساتھ ہی ساتھ جس نے رہنمائی کی ہے اس کو بھی ملے گا۔ ایک ریال کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں بن کر ان کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے لہذا کبھی بھی کوئی بھی نیکی ہلکی مت سمجھو، آپ مدد کرو، ساتھ دے دو، لوگوں کے کام آؤ، برادری مت دیکھو، ذات پات مت دیکھو، دیکھو کہ وہ مجبور ہے، حقدار ہے، مدد کرو، انسانیت کے ناطے کام آ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں کیا خزانہ بن کر، کتنا بڑا پہاڑ بن کر میرے اور آپ کے سامنے آئے گی، میرا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی کیا کہا؟ صدقہ ہے، بھلائی ہے۔ ہم راستے سے گزرتے رہتے ہیں، کتنے نوکیلے پتھر رہتے ہیں، کتنے کانٹے ہیں، کتنی گندگیاں رہتی ہیں، دیکھ کر اندیکھا کر کے نکل جاتے ہیں، ذرا سا ہاتھ لگا کر سائڈ میں کچرا کر دیا، کون سا آپ کا نقصان ہونے والا ہے، کون سی میرے اور آپ کی عزت کم ہونے والی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے بن جائیں گے اور صدقہ ملے گا، صدقے اور خیرات کا ثواب اجر پائیں گے ہم۔ اور یہ نیکی ہے نا، اماطۃ الاذی، بڑی نیکی نہیں ہے، چھوٹی کہا۔ ایمان کے کتنے 70 سے زائد شعبے ہیں، جس میں سے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ۔ لیکن ادناہا کیا کہا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی نیکی ہو اس کو ہم ہلکی بالکل نہ جانیں۔ میں نے شروع کے اندر کہا نا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس میرے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس روایت کو سننے کے بعد اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ ہم نے ایک بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے بکری کا ایک حصہ، ایک کھر یا ایک ٹانگ سمجھو اپنے پاس رکھی، اور ساری کی ساری بکری صدقہ خیرات کی۔ اتنے میں اللہ کے رسول گھر آئے تو ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے وہ بات رکھی، کہا کہ آج ہم نے بکری ذبح کی۔ اللہ کے رسول ساری دے دی، بس ایک ہاتھ رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارا باقی ہے، جو تم نے دیا ہے نا وہ سارا باقی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا؟ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو یہ باقی، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ عائشہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ساری ہم نے دے دی، ختم ہو گئی، ہاتھ باقی نہیں، ہاتھ ختم ہونے والا ہے۔ جو ہم کھائیں گے پیئیں گے فضلہ بن کر نکل جائے گا، جو خرچ کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ماں عائشہ بھی سوچیں گی کاش پوری بکری ہی دے دیتے تاکہ ساری بچ جاتی۔ منع نہیں کیا اللہ نے کھانے سے، سمجھایا ہے جو خرچ کرتے ہو دیتے ہو وہ باقی رہنے والا ہے، جو ہم کھاتے ہیں پہنتے ہیں وہ ختم ہونے والا ہے۔ انسان چلاتا رہتا نا، میرا مال میرا مال میرا مال، میرا مال آپ کا مال وہی جو ہم پہنتے ہیں پرانا کرتے ہیں، کھاتے ہیں فضلہ بن کر نکل جاتا ہے، باقی رہنے والا جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ کاش میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ نیکی پتہ ہے صدقہ، ویسے ساری نیکیاں انسان کے مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی انسان کو چند نیکیاں ہوتی ہیں زندہ رکھتی ہیں، برزخی زندگی کے اندر بھی اس کے پاس تحفہ آتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، ہے کہ جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم۔ اب چانس ہے کیا چلو تھوڑی سی تسبیحات کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، نہیں، اعمال کا سلسلہ ختم۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں
مرنے کے بعد بھی اس کو زندہ رکھیں گے. مطلب ایسے وہ زندہ نہیں رہتا, وہ اعمال اس کے جس طرح زندگی کے اندر کر رہا تھا, مرنے کے بعد بھی اس کے وہ اعمال جاری رہیں گے. تو اس میں سے سب سے پہلے کیا کہا؟ بصدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھ کو آپ کو اگر نوازا ہے, ایک بورویل بنا کر چلے جائیں, ایک کنواں کھود کر چلے جائیں, ایک مسجد بنا کر چلے جائیں, ایک مسافر خانہ بنائیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ باقی رہنے والی ہیں. آپ نے اگر مسجد بنا دی اور سارے وہاں پر موحدین آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, جب بھی ان کے سامنے بانی مسجد کا ذکر آئے گا, ضرور ان کے دل سے دعا نکلے گی, اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈک کرے, ہے نا, اس کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے بھی یہ مسجد بنائی. اطمینان سے آج ہم آ کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. جس نے بھی جگہ دی, ہوگا کہ نہیں؟ مسافر خانہ بنایا, مدرسہ بنایا, جب تک بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہیں گے, جب تک وہاں پر رات گزاریں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, دعائیں نکلیں گی کہ نہیں؟ یہ صدقہ جاریہ, یہ عمل مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے. دوسرا کون سا ہے؟ او علم ينتفع به, جیسا میں نے کہا نا بھی علامہ مقبل چلے گئے لیکن ان کی خدمات باقی ہیں, ان کے شاگرد طلبہ باقی ہیں, طلبہ کے طلبہ, سلسلہ چلتا رہے گا یہ, اور ان کا جب جب نام آئے گا ان کی مغفرت کے لیے, ان کی بخشش کے لیے ان کے طلاب کیا کریں گے؟ دعائیں کرتے رہیں گے. اور تیسرا, مرنے کے بعد اگر باقی رہتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ ایک ایسا بچہ جس کی صحیح نہج پر دینی تربیت کر کے انسان چلا گیا, اس کے لیے دعا کرے گا. یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ اعمال اس کو زندہ رکھنے والے ہیں. اور یاد رکھیے, ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات ہماری اولاد پر بھی ڈالتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا یا اگر بیانات سنتے ہوں گے, اکثر سنا ہوگا انبیاء کی اولاد انبیاء ہی. یہ الگ بات ہے کہ ایک آدھ وہاں پر شیطان بھی آ جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن عام طور پر انبیاء کی اولاد میں انبیاء, صحابہ کی اولاد میں صحابہ, گھرانہ سارا اگر دیندار ہے, اثرات پڑتے ہی نہیں. آبا و اجداد کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. کیوں؟ ان کی دعائیں رہتی ہیں اپنی اولاد کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے. کہیں اگر غلط ماحول ملنے کی وجہ سے ایک آدھ بچہ اگر نافرمان ہو گیا الگ بات ہے, ورنہ عام طور پر, اور ہماری زبان سے نکلتا بھی, فلانے خاندان کا بچہ ہے, ماشاءاللہ ان کے گھر میں سب عالم ہیں, فلانے یہاں سے تعلق رکھتا ہے, الحمدللہ اس کا گھرانہ ایسا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سلسلے کی کڑی اگر اوپر کی بہت مضبوط ہے, نیچے تک معاملہ اس کا چلتا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. اندازہ لگاؤ. اس لیے کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھائی ہو یا برائی ہو, چھوٹی سی چھوٹی کل کو بتائی جائے گی, ضائع ہونے والی نہیں ہماری اچھائیاں. اور برائی بھی جو انسان کرتا ہے اس کا بھی اس کو بدلہ ملنے والا ہے. الگ بات ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر گیا تو الحمدللہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کی وجہ سے اس کی برائیاں مٹا دے, کیونکہ اچھائیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. اچھائیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. کبھی مت گھبراؤ, ہمیشہ سبقت کرو. السابقون السابقون اولئک المقربون. نیکی میں سبقت کرنے والے دراصل وہی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور شر کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تالے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ اتنے اچھے اتنے نیک ہوتے ہیں, وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں کا ماحول بدل کر کے رکھ دیتے ہیں. برائیاں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں, جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں, وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے. دینی ماحول, نورانی ماحول, سب اللہ کو پہچاننے والے, سب اللہ کو جاننے والے, سب سنتوں پر آ جاتے ہیں.
شرک کو، بدعت کو، ہر برائی سے کیا کرتے ہیں؟ باز آ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ مفاتیح للخیر مغالق للشر۔ اور کچھ لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ۔ بعض اتنے بدبخت ہوتے ہیں جو برائی کی کنجیاں ہوتے ہیں اور بھلائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تالے بن جاتے ہیں۔ یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اچھا ماحول بھی ہوتا ہے نا، بگاڑ دیتے ہیں، خود بھی بگڑے ہوتے ہیں اور وہ سارا ماحول بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ایک مچھلی اگر تالاب کی گندی ہو جاتی ہے سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایسے ہوتی ہے۔ اپنا روب جمع کر، اپنا دبدبا ان کے اوپر کر کے خود بھی برے ہوتے ہیں اور سارے ماحول کو برا اور گندا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا؟ طوبی لمن جعل اللہ مفاتیح للخیر۔ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ خیر کی چابی بنایا ہے اور شر کا تالا بنایا ہے، جس کی وجہ سے خیر کھلتا ہے اور شر بند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس انسان کے لیے، لمن جعل اللہ مفاتیح للشر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ شر کی کنجی کیا ہے، ہلاکت کا بد دعا دی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خیر کی چابی بنائے اور شر کا تالا بنائے، اور شر کی چابی بننے سے اور خیر کا تالا بننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے، خوب بھلائیاں کرنے کی، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دور رکھے، اس سے باز آنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے مجھ کو اور آپ کو حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے ایمان کی حالت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کرے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے بیماروں کو صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی بن بیاہی بچیاں ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے، جو بھی ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں غیب سے خلاصی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔